کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر کسی انسان کو پوری دنیا پر حکمرانی مل جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اگر اس سے زمین کے ہر کونے تک پہنچنے کا اختیار ہو تو وہ اپنی طاقت کا استعمال کیسے کرے گا؟ آج میں آپ کو ایک ایسے عظیم بادشاہ کی داستان سنانے جا رہا ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے زمین کی مشرق و مغرب کی سلطنت عطا کی تھی۔ اس کا نام تھا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام۔ یہ وہ بادشاہ تھے جو صرف زمین پر حکمرانی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا دل اللہ کی محبت اور اس کے دین کی خدمت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان کے دل میں ایک سوال بار بار ابھر رہا تھا، میں اللہ کے دین کو پوری دنیا میں کیسے پھیلاؤں؟ اور اگر میری موت آ گئی تو یہ مشن کیسے مکمل ہوگا؟ اچانک آسمان سے ایک فرشتہ ان کے سامنے آیا اور عرض کیا، اے ذوالقرنین، اب کیوں اتنے غمگین ہیں؟ ذوالقرنین علیہ السلام نے آہ بھری اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں تاکہ اللہ کی عبادت کرتا رہوں اور اس کے دین کو پوری دنیا میں پھیلا سکوں، مگر موت تو اٹل ہے۔ فرشتے نے کہا، اے اللہ کے برگزیدہ، میں نے آسمانوں میں سنا ہے کہ زمین کے آخری کنارے پر کوقاف کے دامن میں ایک اندھیری غار ہے جہاں آب حیات کا چشمہ بہتا ہے، جو بھی اس کا پانی پی لے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین علیہ السلام کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے فوراً اپنے درباریوں کو بلایا جس میں حضرت خضر علیہ السلام اور حکیم لقمان بھی شامل تھے، اور ان سے کہا، میں اپنی سلطنت اب کے سپرد کرتا ہوں، میں آب حیات کی تلاش میں نکل رہا ہوں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے قیمتی یاقوت اور روشن پتھر لیے تاکہ اندھیرے میں روشنی حاصل کر سکیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو قافلے کا سردار بنایا گیا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ وہ ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں عجیب و غریب مخلوقات بستیاں آباد تھیں۔ کچھ انسانوں کی طرح تھیں مگر ان کے جسم مچھلیوں جیسے تھے، کچھ چار پیروں پر چلتی مخلوق تھی جو انسانوں سے ڈرتی اور غاروں میں چھپ جاتی۔ یہ سب اللہ کی قدرت کے نشان تھے، لیکن ذوالقرنین علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، وہ آگے بڑھتے رہے۔ بالآخر وہ دو بڑے پہاڑوں کے درمیان ایک قوم کے پاس پہنچے۔ وہ قوم بہت پریشان تھی اور کہنے لگی، اے ذوالقرنین، آجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، ہمیں ان سے بچائیں۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، بس میرے ساتھ محنت کرو، میں تمہیں آجوج ماجوج سے محفوظ کر دوں گا۔ انہوں نے لوہے اور تانبے سے ایک عظیم دیوار بنائی جو آجوج ماجوج کے لیے ناقابل عبور بن گئی۔ یہ دیوار اللہ کی طاقت اور ذوالقرنین کی حکمت کی ایک زندہ مثال بن گئی، لیکن آب حیات کی تلاش ابھی باقی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام قافلے سے جدا ہو گئے اور ایک اندھیری غار میں داخل ہوئے۔ وہ غار اتنی تاریک تھی کہ سانس لینا بھی مشکل ہو گیا، مگر وہ رکے نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں آب حیات کا چشمہ ملا۔ پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس پانی کو پیا اور ہمیشہ کی زندگی پالی، مگر ذوالقرنین علیہ السلام وہ آب حیات تک نہ پہنچ سکے۔ شاید یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ بادشاہت اور ہمیشہ کی زندگی ایک ساتھ کسی کو نہ ملے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے یہ سبق سیکھا کہ طاقت اور حکمرانی کا اصل مقصد اللہ کے دین کی خدمت اور انسانیت کی بھلائی ہے، نہ کہ ہمیشہ جینا۔ آج بھی ان کی بنائی ہوئی دیوار موجود ہے، اور آجوج ماجوج قیامت سے پہلے اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ذوالقرنین علیہ السلام جیسا مضبوط ایمان اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔